أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش مألوف معوف ملفوف مطلوب مقصود موجود محبوب مقسوم مرقوم معصوم محفوظ في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور معزم مكرم مشرف في البيت المدينة والحرم. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الحاضين المهديين الميامين المكرمين المظلومين المقتولين المرحومين المذبوحين، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء، سيدة إنسية حوراء نورية حانية عذراء، كريمة رحيمة شهيدة عفيفة قانعة رشيدة، شريفة حبيبة محترمة صابرة سليمة مكرمة صفية عالمة عليمة، معصومة مغصوبة مظلومة ميمونة منصورة محتشمة، جميلة جليلة معزمة، حاملة البلوى بغير شقوى، حليفة العبادة التقوى، حبيبة الله وبنت الصفوة، شفيع العصاة وأم الخيرة، ركن الحجى، آية النبوة، طفاحة الجنة والمطهرة، قرة عين المصطفى والبهجة، حكيمة فهيمة عقيلة محزونة مكروبة عليلة، عابدة زاهدة قوامة باقية صابرة صوامة، أطوفة رؤوفة حنانة، والدة السبتين، ضوحة النبي، نور السماوية، وزوجة الوصي المصطفى، واسطة قلادة الوجود، درة بحر الشرف والجود، ولية الله سر الله، أمينة الوحي وعين الله، مقينة في عالم السماء، جمال الآباء، درة بحر العلم والكمال، جوهرة العزة والجلال، مشقات نور الله، والزجاجة كعبة الأعمال، الكوثر، ليلة القدر، ليلة المباركة، الصديقة بالأقوال، المباركة بالأحوال، الطاهرة في الأحوال، الصائمة في النهار، القائمة بالليل، الزكية بالعدالة، المرضية بالمقالة، الراضية بالدلالة، أقيلة الرسالة، نعمة الجليلة، شفيعة الأمة، شمس المضيئة، عالية الحمة، بقية النبوة، فلذة كبد المصطفى، نجمة أقليم النبوة، حجة الله الكبرى، الدعوة المستجابة، البتول في الزمان، حبيبة حبيب الرحمن، الصابرة في المحن، المنحدة الركن، العارفة بالأشياء، المعروف في السماء، جارية ناصرة، سيدة نساء العالمين، سيما أبي عبد الله الحسين، سيما سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، إمام المبين، كهف الحسين، غياث المستر المستكين، بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء،
ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لعنة الدائم على منكر فضائلهم ومنكر مناقبهم وغاصب حقوقهم من يوم هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم. ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس احسان پر، اس نعمت پر، اس فیض پر، اس کرم پر، اس کے اس رحم پر، اس کے یہ اتنے بڑے فیض کو جاری کرنے پر ہزاروں بار دست بستہ سجدہ شکر کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں اس کائنات کے اندر سانس لیتے ہوئے، جن کی وجہ سے ہمیں سانس ملے، جن کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، جن کی وجہ سے ہمیں ہمارا رب ملا، رب العالمین ملا، جس کی وجہ سے خدائے رحمان ملا، خدائے رحیم ملا، کریم ملا، جن کی وجہ سے ہمیں اپنے رب العالمین کی پہچان ہوئی، احسان کیا اس نے کہ ہمیں ان کی معرفت سے نوازتے ہوئے ایام فاطمیہ کے ان لمحوں سے جو ہے فیضیاب کیا، جس میں انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو حی بناتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ جس ذکر سے انسان زندہ ہوتا ہے، اس ذکر کو جو ہے کرنے کے لیے ہمیں وہ وقت دیا، ہمیں توفیق دی، ہمیں صحت دی، ہم پر نوازش کی۔ یہ اس کے لطیف ہونے، اس کے رحیم اور کریم ہونے کا بہت بڑا جو ہے ایک سائن، ایک علامت کہ آیت الکبریٰ، آیت الحق، آیت نور، حقیقت، آئینہ صفات کبریاء، وجود مقدس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عشق سے ہمیں جو ہے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بمودۃ ولایت فاطمۃ الزہرا و امیر المؤمنین علی علیہ السلام و اولادہ المعصومین علیہم السلام۔ آج سے پہلے جتنی ہماری مباحث ہوئیں، ڈسکشنز ہوئیں، وہ علم الاصول پر مبنی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے فالورز کے لیے علم کے میدان میں، علم حجت کو کہتے ہیں، اور حجت وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو ڈائریکٹلی معصومین علیہ السلام، اللہ رب العالمین اور قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ جو اس حجت کو، نور کو، روشنی کو، ولایت کو، قرار کو، سکون کو، محبت کو، فہم کو، شعور کو، عقل کو، مودت کو، محبت کو، جذبوں کو ڈائریکٹلی اس عقیدے کی صورت میں ان سے لینے کی کوشش کرتا ہے، اسے پابند فرماتے ہیں کہ آپ اصول کے ساتھ آئیے، اصول دائرہ یعنی پرنسپلز کے ساتھ آئیے، پرنسپلز آف گیٹنگ نالج، پرنسپلز آف ہاؤ ٹو گیٹ ان، پرنسپلز آف ہاؤ ٹو کلوز، یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں۔ جب ہم ان پرنسپل سے ہٹ کر، جیسے دنیا میں کیوں 20 دن 20 days بحث کی حقیقت کے اوپر، علم الاصول کے اوپر، وہ روشنی جو قرآن میں موجود ہے، وہ حسن جو قرآن میں موجود ہے، وہ نور جو فطرت میں موجود ہے، وہ عشق جو خون میں موجود ہے، گوشت میں موجود ہے، اس سے انسان اتنا بے نیاز اور دور کیوں؟ جتنی عقائد کے ساتھ جنگ
بددیانتی اور جو ہے تدلیس حدیث، تاریخ کے ساتھ جتنا برا سلوک اس نورانی اور اعلیٰ درجے پر اللہ رب العالمین کے کلمات سے انٹروڈیوس کرایا ہوا قرآن کے اندر جو حسن موجود ہے، اس سے ہٹانے کے لیے لاکھوں کوششیں طاقتور لوگوں نے کی. اور یہ 20 دن ایام فاطمیہ کی آج 21ویں دن کی بحث میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ الحمدللہ جتنی ہماری سننے والی بہنیں ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہیں کہ قرآن نے جو عقیدہ اور معرفت ولایت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انٹروڈیوس کرائی ہے، اس معرفت کے سامنے کوئی بھی نقلی، جعلی، فضول، کسی بھی گندے ذہن کی، خراب ذہن کی، منافق ذہن کی، غریب ذہن کی، بددیانت ذہن کی، نجس ذہن کی سوچ کسی عقیدے کو، کسی فکر کو خراب نہیں کر سکتی. اب یہ لینے کے بعد ری ایکشن ہونا چاہیے ہمارا. ہم عقیدے میں مضبوط، وہ توحید جو سیدہ پاک نے تسبیح کے ذریعے سمجھائی، تقدیس کے ذریعے سمجھائی، تحلیل کے ذریعے سمجھائی، تمجید کے ذریعے سمجھائی، تحمید کے ذریعے سمجھائی، وہ سارا نور ہے. اور وہ ساری معرفت، سارا کچھ ہمیں اس دروازے پہ، اسی لیے تو انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب کھڑے نظر آتے ہیں. تو کسی کو یہاں مرضی کی اجازت نہیں ہے میری بہنوں، کسی کو یہاں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آئیے 2 قرآن کے ریفرنس دے کر مجھے سوال تھا یہ کہ آخر بی بی ہی کیوں، یا مثلاً ہم آپ کو ام الکائنات یا ام الارض، ام السماوات کہتے ہیں کہ آپ کے جوہر سے، آپ کے وجود سے، جیسے ایک ماں کی اولاد ہے تو اس کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، جیسے آپ سوچتے ہیں نا تو ماں ہی مرکز ہوتی ہے نا کہ ان کی اولاد ہے. تو یہ جوہر جس سے کائنات نے وجود لیا اور سانس لینا سیکھا، وہ جوہر فاطمی ہے سلام اللہ علیہا. اب اس کے لیے کہ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ نور محمد مصطفیٰ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد نور امیر المؤمنین ہے، تو پھر بی بی پاک ہی کیوں؟ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ کل آپ مبلغ ہوں، کل آپ سوشل میڈیا پہ، میں یہ کیوں بات کر رہی ہوں، 2 سال سے سوشل میڈیا اور بہت سارے میڈیاز کے ذریعے بڑا نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا، اپنوں نے بھی پہنچایا ہے. 2 اور 3 سال ہو گئے ہیں. ہم اس کو کل کر نہیں بیان کرتے، لیکن مجالس میں کبھی کبھی موقع ملتا تو بیان کرتے ہیں کہ اپنے ہی ہمارے لوگوں کے اندر، ہم عقیدہ لوگوں میں لوگوں نے یہ بات باقاعدہ تبلیغ کی صورت میں کافی ابا قبا والوں کی طرف سے بھی آنی شروع ہوئی کہ حادثہ ہوا ہی نہیں تھا، بی بی پاک پر ظلم ہوا ہی نہیں تھا. اور پھر اس کے کنارے پہ اپنی ہی کتابیں، میں ریفرنس دے سکتی ہوں، آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لے، اگر کسی کی کتاب کا میں نے نام لے لیا اور اس میں وہ غلط انفارمیشن ہے تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے خلاف ہونے کی وجہ سے اسی لیے تو آپ کے یو کے ٹیلی ویژنز میں نہیں آ رہی. ہم اپنے طور پہ اس عزاداری کی صف کو جاری رکھے ہوئے ہیں. مخالفت کیا کہ ہمارے ہی لوگوں نے کتابیں میں دے سکتی ہوں آپ کو جن میں بی بی کے شان واقعات وہ بی بی کی شان میں نہیں ہے لیکن ان کی شان میں بنا کے لکھے. تو یہ ساری چیزیں قرآن کی، اللہ کے کلام کی بتانے کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر مناسب شان ایسی شان بتانے لگے جو ایکچولی مخالفت میں جاتی ہے، جیسے کتنا خوش ہوتے تھے ہم کہ جو ہے عمر بن عبدود کو مولا نے نیچے گرایا اور مارنے لگے، اور یہاں پر اسرائیلی ٹیکہ آیا اور آج تک کسی شیعہ نے اس ٹیکے کو ٹھیک ہی نہیں کیا. کیا چسکا لگایا انہوں نے
کہ جب امام نے گرا دیا تھا تو اس نے امام کے منہ پر گستاخی کی تھی. یہ غلط بات ہے, یہ تو کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن لکھنے والوں نے, اپنوں نے بھی لکھا, غیروں نے بھی لکھا, اور اس بات پر ہمیں ہمارے اس کائنات کے ابوہ نور و امہ الرحمہ, جس کے وجود کے نور سے عالم غرق کے ولایت ہے, تو کسی کی جرت, وہ تو مر چکا تھا نیچے گر کے ہی, اس کا تو گلا خشک ہو چکا تھا, تو اس کا تو منہ خشک تھا. سائیکولوجیکلی, ٹیکنیکلی, جتنے راستوں سے آپ جا کر تو کیوں مزہ لیتے ہیں ہم؟ یہ والی بی بی آپ بڑی کتابیں میں دکھا سکتی ہوں کیوں میں نے 20 دن آپ کے ساتھ محنت کی, اور آج 21واں دن ہے اور کل آخری مجلس ہے, تاکہ جتنی بہنیں, جتنی مائیں جو امہ الرحمہ ابوہ نور ان کے رشتے میں ہم بندے ہوئے ہیں, امام بکر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ ہم سب کے باپ ابوہ نور, باپ امیر المؤمنین امہ الرحمہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. چلیں اس کا دوسری طرح سوچ لیں, ہیں ہماری ماں باپ اور ان کی ولایت کے بھی ہم قائل ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. عاشور کے دن سعید ابن جبیر اور مولا کے جو صحابی کھڑے تھے, آپ نے اگر وہ کچھ ویڈیوز بھی آتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا امام نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جب تیر آتا تھا تو وہ آگے ہو کے اپنے اوپر تیر کو لیتے تھے. کتنی جرت تھی نا, اپنا سینہ آگے کرتے تھے, کیونکہ وہ امام کی امامت کی محافظت کر رہے تھے کہ میرے امام کو ضرب نہ لگے, میرے امام کو تیر نہ لگے. یہ تھا عشق. ہم دعویٰ کرتے ہیں فیا لیتنی, ایام فاطمیہ میں ہم کہتے ہیں ہائے کاش ہم بی بی پاک وہاں ہوتے. تو جو ضرب آپ کے لگی ہے, کیا ہم اس سے ہم بی بی پاک کو بچا سکتے تھے؟ نہ, اذن جہاد نہیں. جو اذن جہاد نہ ہوتا تو وہاں ضربت کا فائدہ نہیں تھا. یاد رکھیے, یاد رکھیے, دنیا کی ساری شہادتیں ہوں گی, حساسیت ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور دنیا یاد رکھے گی, اس کے بعد کوئی اور جگہ لے لے گا, کوئی اور شہید آئے گا, کوئی اور. آپ تو شہداء کی پوری 1400 سال سے تاریخ دیکھ لیں, لیکن اس کائنات ارضی پر, اس زمین پر, آسمان پر جو شہادت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے, وہ قیامت تک اس طرح قائم رہے گی کہ قیامت تک آنے والے اس ضربت کا جواب دے سکتے ہیں. زندہ رہے گی, سوز رہے گا, اس لیے کہ بی بی پاک نے 40 دن محنت کی ہے. خالی زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں تھی, 40 دن گریا بلند کی ہے, سوز, تاکہ میرے تک لوگ یاد رکھیں. اب درد کو یاد رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی ہماری سوشل میڈیا کے زمانے میں یورپ میں رہتے ہوئے, آپ میری بہنیں جتنی دیکھ رہی ہیں ہمارا, اگر آپ اس وقت نہیں تھے تو آج اگر کوئی بی بی پہ ضربت لگانے کی کوشش کرے سوشل میڈیا کے تھرو, تو ہم سب مر گئے ہیں. میں کہتی ہوں غیرت انسان کے اندر عشق فاطمہ کے ساتھ آتی ہے. عشق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جاگتا ہو تو غیرت مند رہتا ہے انسان. یہ کیسی غیرت ہے کہ ماں کے اوپر کوئی کم فہم, بد دیانت, جھوٹے, مکار, گندی تاریخ والے, جنہوں نے جمل میں سازشیں کی, جنہوں نے صفین میں سازشیں کر کے کہا کہ جس کے ساتھ معاویہ کی جنگ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, جس نے امیر المومنین, امام المتقین, قائد الغر المحجلین, باب اللہ, وجہ اللہ, کرم اللہ, لسان اللہ, نور اللہ, اذن اللہ, سارے عہدوں پر فائز, اس کے بارے میں کہہ دیا نماز ہی نہیں پڑھتے. ایسی گندی سازشوں کا جواب ہم نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے. غیرت مند بہنیں, غیرت مند مائیں, آپ کے چپ کر کے گھر میں بیٹھنے کے دن نہیں ہے. اگر کوئی سوشل میڈیا پہ غلط سازش, دیکھیے ہم کسی بھی فلم کے بھی مخالف نہیں تھے بی بی پاک کے نام پر, لیکن ایک ایسا دشمن اسلام جس نے 200,000 سے زیادہ عورتوں کی بے آبرو کیا ہو عراق میں, اور اس سے زیادہ کہیں بچے مر گئے ہوں, تو کچھ نہیں ہوا. 400,000 سے زیادہ سیریا میں بچے مر گئے, کوئی ہیلپ نہیں ہوئی. ہر جگہ پہ مسلمان کا خون سستا سستا. آپ مجھے بتائیے کہ $15 ملین ایک فلم پہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ وہ بھی کسی ایسے کی طرف سے جو کہ کوئی اور ہیں, ہم تو نہیں ہیں. ہم تو مجلس کے
کرانے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب کرانا ہوتا ہے، تو یہ کتنا پیسہ، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ اسی طرح اسرائیلیات بددیانتی کے ٹیکے ہیں جگہ جگہ میری بی بی کی شان کے اندر، یہاں بتائیں گے مظلومیت، لیکن اور طرح شان کو بھی کم کیا جائے گا۔ تو جہاں پر شایان شان بیان کرنے کے لیے، یعنی کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے پاس پیچھے کیا احکامات ہوں گے، کیا سازش ہوگی، اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا گیا اسلام کو اور پیچھے لے جانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے، سیدہ پاک فاطمہ زہرا نے اسلام کی خاطر ہی تو سٹینڈ لیا، اور مولا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی کہ تقسیم نہ ہو۔ آج ایام فاطمیہ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج ایام فاطمیہ میں میری ماں بہنوں، کیا ہم فقط دنیا داری، مٹیریلزم، جاب، پیسہ، کمائی، دنیا، بچے، شوہر، گھر، اسی کے لیے اپنی زندگی ختم کر دیں؟ بیوی پاک سارا کام کرتے تھے، لیکن ساتھ دین تھا، خدا تھا، توحید، نبوت، امامت، ولایت۔ آج کا دن عہد کا دن ہے، آج کا دن وعدے کا دن ہے۔ یا فاطمہ زہرا، اس لبیک کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم جدی، یقیناً ڈٹرمنڈ ہو کر بی بی پاک کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے کہ ہے کسی کی جرت اس دروازے کی طرف آ جائے یا ضربت لگا دے بی بی کے اس۔ دیکھیے بڑے آرام سے اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، اور پتہ ہے ساتھ سند لکھتے ہیں، صحیحین، شیخین، رجال، فلاں فلاں، سب کچھ پورا۔ آپ جنہوں نے علم رجال پڑھا ہے یہ باتیں ان کو پتہ ہے، میں آپ کو ایز اے معلم یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ باتیں ہیں۔ کہا جی رسول پاک باہر سے آئے تو بی بی پاک کے گھر میں خوبصورت دروازے، پردے لٹکے ہوئے تھے، گلے میں بڑا قیمتی نیکلس پہنا ہوا تھا، تو رسول پاک نے منہ پھیر لیا بی بی پاک سے اور پھر چلے گئے۔ بی بی پاک ناراحت ہوئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بی بی پاک نے اپنے گلے سے ہار بھی اتارا، پردے بھی اتارے، اور سارا کچھ اتار کر تو اللہ کی راہ میں دے دیا، تو پھر پیغمبر خوش ہو گئے۔ Can you believe that? Can you believe that stories? رف سٹوریز۔ اور اس کے مقابلے میں جو حدیث لاتے ہیں کہ کون رسول اللہ کو محبوب ترین تھا، کون عزیز ترین تھا، کون امتیازات میں تھا، لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری جنگ جو 1400 سال سے جاری ہے میری بہنوں، ہم مر جائیں گے، قیامت میں اسی کی شفاعت ہوگی۔ پھر کرسی قدر پر فقط فاطمہ زہرا ہیں، پھر اس محشر کے میدان میں بچانے کے لیے شفاعت فقط دست فاطمہ زہرا میں ہے سلام اللہ علیہا میں۔ تو پھر اگر کرسی قدر پر وہ ہیں، منبر عرش پر وہ ہیں، منبر نور پر وہ ہیں، منبر شفاعت پر وہ ہیں، اور ان کی چادر ہے ہماری شفاعت، تو پھر کس منہ سے جائیں گے کہ اگر ہم نے کوئی کام بھی نہیں ایسا کیا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے بی بی پاک دلیل خلقت ہے، یعنی اس جتنی بھی خلقت، جتنی بھی خلائق دلیل ہے ان کی، حجت ہے، جوہر خلقت ہے آپ، اور قبض عالم خلقت ہے، اس پوری خلقت کے سسٹم کا وہ جگر ہے جس سے برائی الگ ہوتی ہے، اچھائی الگ ہوتی ہے، جن کے وجود سے پہچان ہوتی ہے، برے ادھر ہیں، اچھے ادھر ہیں، اس پوری کائنات کے عالم میں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مثلا پہلا قرآن پہ اگر دستک دیتے ہیں علم الاصول کے ذریعے، یہاں مرضی کی اجازت نہیں ہے، اصول کیا کہتا ہے؟ قرآن کی طرف جاؤ، اہل بیت کی طرف جاؤ۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 آپ سب جانتے ہیں۔ اگر اس آیت کو ہم بیس بنا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء تلک الامثال نضربها للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے یہ ساری مثالیں رکھی ہیں، پہلے بھی مثال ہے اور اس آیت کے شروع میں بھی کہا مثال دے رہے ہیں، اور آخر پہ بھی کہا کہ اگر لوگ سوچیں
تو یہ لوگوں کے لیے مثال دی ہے، جو لوگوں کے مینٹل لیول ہے ان کی کیپیسٹی کے مطابق اس مثال کو لائے ہیں پروردگار۔ بڑی خوبصورتی سے ظرف سمجھایا، مشکات سمجھایا، زجاجہ سمجھایا، مصباح سمجھایا، اور پھر نور علی نور میں ایک امام کے بعد ایک امام، ایک امام کے بعد ایک امام، ایک امام کے بعد ایک امام، تا الی مہدی فاطمہ سلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں آیت رکتی نہیں ہے، بحث بھی رکتی نہیں ہے۔ واللہ بکل شیء کے بعد فوراً ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فی حسبہ، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو گھر ہیں، پہلے شجرہ ہے، پھر اس کے بعد گھر ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فی حسبہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ رب العالمین نے ان گھروں کو بلند کرنے کا اور اس میں اپنے ذکر کے نام کے جاری رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے خود اذن اللہ اس بات کی، یعنی اس بات کو جاری فرما دیا ہے، یعنی اجازت ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس بات کے لیے خود ان گھروں کے اندر سے اپنے ذکر کو، اپنے اسم کو بلند ہوتے ہوئے تسبیحات کی صورت میں اس کے اسم کا ذکر ان گھروں سے، فی بیوتن، کون سے گھر؟ تو اس آیت کو محرم میں بھی میں نے آپ کے سامنے تشریح رکھی تھی، تفسیر بعد میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا بالغدو والآصال، پھر آیت کنٹینیو ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور ان گھروں میں ایسے لوگ ہیں کہ انہیں کوئی بھی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل عن ذکر اللہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، کیا حسن ہے، پورا بتا دیا کہ یہ جو ان گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں نا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ان کے وجود اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو جب پوچھا گیا پیغمبر سے تو آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر در فاطمہ، بیت فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا فی بیوت اذن اللہ، جس گھر سے، گھر والے بھی جس گھر کو بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ، وہ وجود مقدس فاطمہ طاہرہ سلام اللہ۔ اور دیکھیے آج آپ اس ذکر کی مثال کو پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، فی بیوتن مشہد، امام رضا کا روزہ، فی بیوتن کربلا، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کہا ہے، یہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں لو جی شیعہ لوگ تو ذوالجناح کی پرستش کرتے ہیں، پوجا۔ احمقو، بے وقوفو، بددیانتو، جا کر قرآن کھولو، قرآن شیعہ تو بعد میں ذوالجناح کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے پہلے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، خدا نے پہلے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے آپ اپنے اللہ رب العالمین سے تو پوچھ لیجئے یہ کون سے گھوڑے ہیں جن کی عظمت اور جن کے وجود کی قسم خدا کھا رہا ہے، بلکہ گھوڑے ان کے ٹاپوں کی، جہاں جب وہ چلتے ہیں ان سے مٹی نکلتی ہے۔ پہلے آپ قرآن سے تو گھوڑوں کی نسبت کو پڑھ لیجئے، پھر شیعوں کے اوپر آئیے، یا قرآن سے گھوڑوں کو نکال دیجئے تو پھر شیعہ بھی اپنی مجلسوں سے، اپنی جگہوں سے نکال دیں گے۔ بات اتنی ہے کہ جواب آنا چاہیے آپ لوگ۔ آیت نمبر 35 سورہ نور کی یاد رکھیے گا، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اس کو چاروں اماموں کی تفسیر کے مطابق مشکات وعاء ہے، وعاء عربی واو عین الف آ حمزہ، وعاء، وعاء اس ظرف کو کہتے ہیں، اس ظرف کو کہتے ہیں۔ ظرف آپ اپنے گھروں میں برتن کو کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن یہاں نور کی بات ہے، نور کا ظرف ہے۔ چونکہ وجود فاطمہ زہرا وعاء امامت ہے، یہ آیت بی بی کے ہونے کی دلیل ہے، اس وجہ سے آپ کیوں کائنات سے پہلے آئمہ علیہ السلام کا نور محمد و آل محمد ہے، تو جب وعاء ظرف ہے تو امامت، اسی لیے تو کہا نا کہ اماموں پر حجت، نحن حجج اللہ علی الخلق وامنا یا جدتنا فاطمۃ الزہرا حجت علینا، ہم پر حجت۔ تو آپ چونکہ اس امامت کا، ولایت کا ظرف ہے،
اساس ہے، ریشہ، جوہر، اصل، بیس، جہاں سے نور نکلتا ہے، جہاں مشکات یعنی انوار، نوروں کے نکلنے کی جگہ، امامت کے نکلنے کی جگہ، ولایت کے نکلنے کی، تو اس لیے آپ کو اکارڈنگ ٹو قرآن اس لیے کی جگہ پر آپ آئیں، اور آگے پھر آپ کے نور، اسی نور سے پھر آسمان ہے، زمین ہے، یہ آپ سے بحث ہو چکی ہے۔ دوسری آیت جو میرے ذہن میں اس وقت ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، جس میں اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، مثل کلمۃ الم تر کیف ضرب اللہ، آپ دیکھو اللہ کیسے مثال بیان کر رہا ہے، کیسے بیان کر، الم تر کیف ضرب اللہ، اللہ نے کیسے بیان کیا ہے، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اصلها اصل اس بیس کو کو کہتے ہیں، اس روٹ کو۔ تو یہاں پر بھی معصومین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت نبوت کی شان، یعنی اصل جب رسول ابیہا کہیں گے تو یہ قرآن کی آیت ہے، جہاں پہ عنصر شجرہ نبوت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہاں پر پھر وہ حدیث آتی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس لما خلقت الافلاق، لولا نبی پاک کو کہا، اور پھر لولا علی لما خلقت کا، اور پھر لولا فاطمہ لولا الفاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لما خلقتکما، یعنی جہاں پر تیسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وجود فاطمہ زہرا نہ ہوتا تو پھر وہاں پر نبوت علی اور رسول اللہ۔ یہ دو آیتیں اس حدیث کی تشریح فرما رہی ہیں۔ اب جو وجود مقدس، نور، مشکات، عنصر شجرہ نبوت، عنصر نور ولایت، وعاء امامت، زجاجہ امامت، زجاجہ ولایت، جس کے بیوت اللہ نے بلند کر دیے، قیامت تک ذکر الہی کے لیے ڈسکنیکشن نہیں ہے، جن کے وجود، تو پھر کسی کو قیامت تک جرت نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسا نازیبا واقعہ لکھے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں، ایمن کو تو سب جانتے ہیں نا کہ جناب آمنہ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی، اور جب بی بی پاک کا انتقال ہوا تو نبی پاک نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن پھر بھی بی بی پاک سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی، تو وہاں سے ہجرت کی، ساتھ آئیں، آخر تک ساتھ رہی۔ تو تاریخ نے لکھا دوبارہ ان کی شادی آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ان سے ہوئی، اور ان سے پھر اسامہ بن زید ایمن کے بیٹے ہیں، جنہوں نے قرآن، جن کے اوپر کافی بحث ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایمن نے بی بی پاک، اب پتہ ہے گواہوں میں سب سے پہلے یہ جا کر بولنے والی تھی، مدینے کی گلیوں میں بھی یہ جا کر بولتی تھی، تو بعد میں بی بی کے گھر میں بھی کافی خدمت آپ نے، بی بی کی شہادت کے بعد ایمن نے اس مدینے کو چھوڑ دیا تھا، اور کہتی کیا تھی کہ وجود فاطمہ زہرا سے مدینہ منورہ تھا، روشن تھا، نور تھا۔ اب ایمن کے لیے دنیا میں کہیں جگہ دل نہیں لگتا، تو کہتے ہیں کہ پیدل نکل پڑی مدینے سے مکے کی طرف، راستے میں صحرا، جنگل، پتہ نہیں کیا کچھ آیا، بھوکی تھی کتنے دنوں سے، پیاس سے برا حال ہوا، زیر آسمان ہاتھ اوپر بلند کر کے کہتی ہیں اتنی سی بات صرف، یا اللہ میں تیری ولیت اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی ہوں، اتنا جملہ صرف، تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والی ہوں، یا اللہ اس مشکل میں میری پیاس کو بجھا دے۔ کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا ایمن کا تو آسمان سے پانی کا باقاعدہ ایک تشت آیا، ڈول آیا، اور جی بھر کر پیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد، یہ سنی ہوگی تاریخ میں لکھا، اس کے بعد 7 سال تک، 7 ایئرز تک جناب ایمن کو پیاس نہیں لگی۔ جس بی بی کی محبت میں ایک کنیز ایسے مقام پر چلی جائے
ایسے مقام پر چلی جائے کہ کہے کہ مجھے محبت ہے، جس سے محبت ہے اس کی محبت کا واسطہ مجھے یہ دے دو۔ اب خدا جانے بھئی خدا کی محبت تو یہ ہے نا کہ جب بی بی نے اللہ کی تسبیح کی تو اللہ نے بھی ان سے اتنی محبت کی کہ ان کے صدقے میں زمین بنا دی، آسمان بنا دی، پھل بنا دیے، پھل چلا دیے، سمندر بہا دیے، انسانوں کو زندگیاں دی، دنیا میں رنگ بخشے، پھول آئے، بہاریں آئی، موسم آئے، رہنے کی لذتیں، دنیا آباد ہوئی۔ اللہ نے ان کی محبت میں کیا کیا کچھ بنایا، یہ تو بہت کم چیز ہے۔ ہم اپنے آپ کو وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، ہمارا جو ہے نا فرض بھی ہے کوئی ٹورڈ سیدہ پاک۔ فقط سننا، خوش ہونا فرض نہیں ہے۔ آئیے اس عہد کے دن، وعدے کے دن، اس شب میں اپنے آپ کو سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر لنبشر انفسنا بان قد طہرنا بولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے اسم، جن کا وجود اتنا خدائی ہے، اتنا غرق بعشق الہی ہے کہ انسان ان کے توسل کے بغیر نہ نماز ہے، ان کے توسل کے بغیر نہ دعا کی قبولیت۔ اللہ پاک نے ساری چیزیں مشروط بے محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرما دی۔ اتنی محبت کی کہ اپنی مرضی کو مرضی فاطمہ زہرا سے باندھ دیا کہ میں خدا اس وقت تک اس زمین پر بسنے والوں میں کسی سے راضی نہیں ہوں جب تک اس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی نہ ہوں۔ جن کا پورا دین اور نبوت کا اجر ہی مودت فاطمہ ہو جائے تو کہاں پر دیکھیے اسلام نے آ کر پورے اہل لا الہ الا اللہ کو روک دیا۔ جن کی مودت ہی اسلام ہے اور دین ہے، جن کی محبت ہی رسول کی محبت ہے، جن کے ساتھ عشق ہی رسول سے عشق ہے، جن کے ساتھ جڑنا، جن کے لیے جینا ہی رسول اور خدا کے لیے جینا ہے، انہی کو مارنے اور ضربتیں دینے اور دکھی کرنے جب لوگ آتے ہیں تو سوچئے کہ ایسا وجود مقدس کیوں قبرستان، مسجد نبوی، 5 پبلک پلیسز پہ بیٹھ کے واہ غربتا کی آواز دیتی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آج ہم شیعہ تو بی بی کو غریب نہ کریں، ہم شیعہ ہو کر ٹوٹے پڑے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں بی بی سے پیار کا، دل ہمارے کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ وہ وا غربتا، وا مصیبتا، وا قلت ناصرہ، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ پھر یہ بھی آواز دیتی تھی کہ میری مدد کرو گے تو خدا کی مدد ہے، اور خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یہ وہ نعرہ تھا جو بی بی پوری مدینہ پاک میں لگاتی تھی، مدینے والوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگانے والی آواز۔ یاد رکھیے ساری چیزیں ایک طرف ہیں، یہ کلمت اللہ ہے سیدہ پاک، یہ کلمت التامہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ قرآن جامع ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ مفسر معنی قرآن ہے وجود فاطمہ زہرا۔ سوچے کہ جو آپ کے لفظ ہیں یہ پوری کائنات میں آج بھی گونج رہے ہیں، سیدہ رقیۃ المرتضیٰ سکینہ بنت الحسین کی طرح۔ کون سے لفظ ہیں؟ وہ غربت کے۔ کیا یہ روا تھا کہ جس کے لیے ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ یا ان اللہ یرضی لرضاہا کا جملہ یا حدیث آ جائے تو ہم 2-4 نہیں 400 لوگوں کے ساتھ ان کے گھر پہ آگ لگا دیں؟ کیا یہ روا تھا؟ ایک بات میں آپ سب سے کہوں گی، آج شب شہادت ہے اور دعا بھی مانگتی ہوں، پروردگارہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے کسی گھر میں جن کا سن 3 سال 4 سال 6 سال 7 سال ہو، بس اتنی ایج کے بچے اپنے گھر میں بچپنے میں اپنی ماں کی بیماری نہ دیکھیں، یہ دعا کرتی ہوں کہ اتنی چھوٹے سن میں
بچے اس سہم کو نہ دیکھیں کہ ان کی ماں سانس نہیں لے سکتی. میں دعا کرتی ہوں پروردگارہ کوئی گھر اس زمین پہ ایسا نہ ہو جس کے بچے ماں کے بستر کے گرد بیٹھے رہے سارا دن, سارے آ کے کھانے کا پوچھیں, اٹھنے کا پوچھیں. دنیا بھول گئی تھی بی بی پاک کے چاروں بچوں کو, کوئی چیز یاد نہیں تھی, بس ماں کو دیکھتے تھے. آج میں نے جب شروع میں پڑھا تو وہ پہلا وقت تھا کہ دونوں بیٹے ماں کو چھوڑ کر گئے تھے. نفل شکرانے کے پڑھنے کہ ہم مسجد میں جا کر نانا کے روزے پہ شکریہ ادا کر کے آتے ہیں. آج ہماری ماں تندرست ہو گئی ہے, آج ہماری ماں نے کتنے 50-60 دنوں کے بعد ہمیں کھانا کھلایا ہے, آج ہمیں کپڑے پہنائے, آج ہمیں غسل دیا. بچے مسجد میں نفل شکرانے کے پڑھنے جاتے ہیں, ادھر ماں منہ پہ کپڑا لیتی ہے, ہاتھ, بعض روایات میں لکھا ہے ایک ہاتھ شکستہ پہلو پہ تھا, ایک ہاتھ چہرے کے اس طرف تھا جس پہ نیل تھے. مجھے نہیں پتا یہ زخم بچوں سے چھپانے تھے یا مولا علی سے چھپانے تھے. کہتے ہیں بچے نفل پڑھنے گئے ہیں مگر ادھر ماں نے چادر اوڑی اور قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. جناب اسما, جناب اما فضا آوازیں دیتی ہیں. جب آوازیں دے رہی تھیں اور اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں, اتنے میں دروازہ کھلتا ہے, بچے دوڑ کر آتے ہیں, اس کمرے کی طرف چلتے ہیں. تو جناب اسما روکتی ہیں اور پوچھتی ہیں بچوں, کہا اب اسما ہماری ماں کو آرام فرمانے دیجیے, آپ کو یاد نہیں اماں نے کہا تھا آج میں سونا چاہتی ہوں, ہماری اماں کو خواب سے بیدار نہ کرو. تو جناب اسما کی آنکھوں میں آنسو تھے. جناب اسما نے ایک سادہ جملہ کہا, بچوں آپ کی ماں ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے امام حسن نے پیچھے کیا جناب اسما کو, آگے بڑھ کر جا کر جلدی سے, ایک طرف امام حسین ہے ایک طرف امام حسن ہے. بچے ابھی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ماں سو رہی ہے تو آرام سے جانا ہے. آرام سے کپڑے کو پیچھے کیا اور بڑے آرام سے اپنا منہ اس طرف بی بی کے چہرے پہ رکھ کے بوسہ دیا کہ میرا بوسہ زیادہ جلدی لینے سے ماں اٹھ نہ جائے. اتنے آرام کا بوسہ تھا, اتنا نرم بوسہ تھا کہ بچوں نے یہ احساس کیا کہ ماں کہیں اٹھ نہ جائے. کہتی ہیں کہ جب بوسہ کرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی جنبش نہیں ہے, پھر جناب اسما نے کہا آپ اب تھوڑی دیر کے لیے ماں سے کہا نہیں میں ماں سے بات کروں گا. کہتے امام حسین علیہ السلام پیروں کی طرف گئے ہیں, پیروں کو بوسہ دیا, دوسری طرف آتے ہیں. کہتے ہیں عام زندگی میں اصول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی تھی تو امام حسین کو امام حسن پروٹیکٹ کرتے تھے, کوئی بھی بات ہوتی تھی تو امام حسن آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور آ کر امام حسین کی مدد کرتے تھے, اور کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑتے تھے جہاں پر ذرا سی. اب امام حسن نے جب بوسہ دیا ہے اور امام حسن پلٹ کر کہتے ہیں حسین ماں کا کوئی جنبش نہیں ہے, کوئی ساتھ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين والشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا, اللهم لعنهم جميعا, اللهم لعنهم جميعا. موت میں زہرا سلام اللہ علیہ.